وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینے والا اور آخرت کی طرف رجوع رکھنے والا، دنیا سے زاہد اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے۔ تو سر پھر یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا، جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا عیاشی میں تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ تو دنیا میں خیال کرتا تھا اسے لوٹ کے گویا اللہ کے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ واقعی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی زندگی گزاری ہے گویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا۔ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، کتنے جنازے اٹھاتے ہیں یہ کبھی تصور ہی نہیں آتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تابعی ہیں، حضرت سیدنا حسن ابن علی کے شاگرد بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا پایا ہے کہ میت جب اٹھتی تھی نا تو ہر شخص ہی رو رہا ہوتا تھا۔ نئے آنے والے بندے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں، کہ ان میں سے کون ہے بندہ جس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے۔ ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا۔ تو نئے بندے کے لیے تعزیت کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ مریا کے دے وچوں سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے جی صحابہ کا زمانہ، نبی علیہ السلام سے متصل انہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، زندوں میں نہیں۔ تو وہ تو ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ ایک چوراہے سے گزرے، کچھ لوگ ہنس رہے تھے صحابہ میں سے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زندگی میں، زیادہ روئے ہی کرتے۔ تو جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہوئی تھی نا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے، ان کی پھر حالت یہی ہوتی تھی۔ تو انسان کو یہ کبھی گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک تیرا رب تو خوب دیکھ رہا تھا جب وہ اعمال کر رہے تھے۔ دنیا میں بے شک جتنی مرضی یاشی کی ہے وہ کہیں نوٹ ہو رہی تھی، تیرا رب دیکھ رہا تھا۔ اور وہ رب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پھر کھینچے گا نا تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میرے چچا عباس، ایک ایک رشتہ دار کو آپ نے، پھر آپ نے کہا اے بنو ہاشم میرے خاندان کے لوگوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، اور محبوب کے جو رشتہ دار ہیں خونی رشتہ دار، ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال سے جو لینا ہے میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے پیر فقیر تے ویسے ہی سائڈ تے کر دو، انہوں نے کھنگڑ ہی نہیں کسی نے دینا۔ جدھر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہونی ہے جس کے لیے اللہ حکم فرمائے گا، دھونس کے ساتھ شفاعت بھی نہیں، شفاعت بالاذن ہے۔ تو باقی کس کھاتے میں ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ جنت میں لے جاؤں، اور تنو آپ کسی نے وڑن دینا ہے انی وڈی گلاں۔ اچھا یہ باتیں سن کے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا متکبرانہ جملہ ہے۔ یہ تکبر ہی ہے نا، کوئی شخص کہ میں جنت میں کسی کو لے جاؤں گا۔ اگر یہ جملہ میں بول دوں کہ انشاءاللہ، میں کسی کے لیے میں اپنے لیے بول دوں کہ میں انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گا، انشاءاللہ کے ساتھ بھی بول دوں کہ دیکھو جی انہوں کسی نے گارنٹی دیتی ہے، تو تواڈے بابے انہوں کسی گارنٹی دیتی ہے؟ گارنٹی والے تو ان کی قبریں تو مدینے میں ہیں۔ بغداد شریف والے، اجمیر شریف والے یا آپ کے جتنے شرفاء ہیں ان کے بارے میں تو کوئی آیات اور احادیث نازل نہیں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن آپ کسی کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے۔ اچھا یہی آیات ہیں
ان کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. ہائے ہائے ہائے. تو ام عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن میں تو سورہ انشقاق میں یہ آیات آئی ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا، اور جس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ حساب وہ حساب نہیں ہے، یہ تو بس صرف سرسری بات ہوگی. جس کا حساب شروع ہو گیا اور اللہ نے پوچھ دیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا. یہ جنتی وہ ہوں گے جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا ان کا حساب آسان ہوگا. حساب آسان یہ ہے کہ ٹوٹل پورا اچھا جی ہاں جی نیکیاں 1 ارب، گناہ 1 کروڑ، ٹھیک ہے جی پاس. لیکن اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمانا. ٹھیک ہے نا جی. تو آمین بھی کریں اور کوشش بھی کریں. اصل چیز تو یہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا. فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے، اجرت مانگ لے جو نبی کی تو خدمت کرتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. بہت کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، کوئی ورکنگ نہیں کرنی پڑی، اور کائنات کی سب سے بڑی چیز مانگ لی. کائنات میں اگر خدا سے کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، ویسے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان نبوت مانگ لے. وہ تو مل نہیں سکتی، وہ وہ بھی ہے. اس لیے نبوت کا سوال یا دعا کرنا تو حرام ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے بین کی ہوئی ہے. نبوت کے بعد اگر اللہ سے کوئی سب سے بڑی چیز کائنات میں مانگی جا سکتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنت میں نبیوں کا پڑوس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کہاں پہ ہونی ہے؟ جنت میں. اور جنت میں بھی سب سے بڑی رحمت کا مقام انبیاء کرام جس جنت میں ہوں گے، اور پھر انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جسے جنت میں مل جائے. تو سر کائنات میں اس سے کوئی بڑی خواہش کسی سے کی جا سکتی ہے؟ یہی ہے. تو ہم بھی اکثر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. لیکن اس کے لیے پھر نبیوں والا کام کرنا پڑے گا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نبیوں والا کام کریں. نبیوں والا جو ہے وہ آپ ریوارڈ اللہ سے حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. تو سیدنا ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اور کیا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. وہ بھی کلین چیٹ نہیں، کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی تو نمازیں پڑھ، اپنے اعمال کو سیدھا رکھ تو میں بھی سفارش کر دوں گا. یعنی خالی کھلی ڈگری نہیں ملنی ہے، محنت تجھے بھی کرنی پڑے گی. کثرت سجود سے میری مدد کر تو جنت میں تجھے پڑوس مل جائے گا. تو بغیر محنت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. فلا اقسم بالشفق، پس مجھے قسم ہے شفق کی. یہ سورج جب غروب ہوتا ہے نا تو ایک سرخی سی چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت فزیکل فینومینا آف نیچر میں بہت بڑا ایک مظہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قسم. اور جب اللہ تعالیٰ فزیکل فینومینا آف نیچر کی قسم یاد فرما رہا ہوتا ہے نا تو بیسیکلی اس فینومینا کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کی قسم کھا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ شفق کا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے شفق بنائی ہے. آپ بھی یہی کرتے ہیں. آپ کبھی کوئی خوبصورت منظر دنیا میں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی جھیل دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے، اس کو بنانے والا عیب سے پاک ہے. کوئی پھول دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں کبھی نیشنل جغرافی کے اوپر جانداروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، ان کی انواع و اقسام کو، تو کہتے ہیں سبحان اللہ.
کیا کیا چیز پیدا کرتی ہے، کیا کیا کیپیبلٹیز رکھتی ہیں. آپ پتہ یہ ہاتھی جو ہے نا، ہاتھی صرف زمین پہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتا ہے. 40 کلومیٹر، یعنی وہ جو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے، اب ہماری تو کمپیٹنسی نہیں ہم اس وائبریشن کو آبزرو کر سکیں، لیکن ہاتھی کو اللہ نے وہ جو کان دیے ہیں وہ خالی دکھانے کے نہیں ہیں سر، ایڈے وڈے کان، وہ اینٹینے نے جڑے وہ پوری ڈشاں نے جڑی ریسیو کر دیے نے، 40 کلومیٹر دور سے وہ زمین کی وائبریشن کو فیل کرتے ہیں، اور ہاتھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ فلاں ہاتھی اس جگہ پہ ہے، تو وہ وہاں پہ مل جاتے ہیں آ کے. تو انسان جب یہ چیز دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا کمال نہیں ہے، اس کو بنانے والے کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے جس نے اس میں یہ اتنی خوبیاں رکھی ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں سائنٹسٹ ہمیشہ جانداروں کی خوبیاں ڈسکوری کے اوپر، نیشنل جغرافک پہ، اینیمل پلانٹ پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ویل مچھلی میں یہ چیزیں ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں، یہ نہ ہوتی تو ویل ایگزسٹ نہ کر سکتی. آج تک کسی سائنٹسٹ نے کسی جاندار کے عیب نہیں گنوائے کہ اس میں یہ عیب ہے، خوبیاں گنواتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اس کی خلقت اتنی پرفیکٹ ہے جو اس نے پرفیکٹ بنا دی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے. زبانیں گنگ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. یوم عرفہ بھی ہے تو تکبیرات بھی پڑھیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور ہر اس چیز کی جس کو رات سمیٹ لے. اب دیکھیں رات ہوتی ہے گویا کہ ہر چیز رات کی آغوش میں آ جاتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند. لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور بتدریج زینہ بزینہ چڑھتے جاؤ گے. یعنی انسان سیڑھی بہ سیڑھی زندگی کی منازل بھی طے کرتا جاتا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس نے منزلیں طے کرنی ہیں. ایک برزخ کی منزل ہے قیامت تک کے لیے جو قبر میں وہ رہے گا، یا جہاں پہ بھی اس کی قبر بنے، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں مرے میں پہنچ جائے، چاہے سمندر کے اندر یا ہواؤں میں اس کی راکھ ایئر کریش میں بکھر جائے. پھر قیامت والے دن پھر ایک زینہ اس کو میدان محشر کا طے کرنا ہے، اس کے بعد پل صراط کا زینہ ہے. کرتے کرتے الٹیمیٹلی ڈسیزن ہونے والا ہے. فما لَهُ لا یؤمنون، پس انہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ 119 سجدہ تلاوت کے اوپر. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جب آیت سجدہ آتی تو اپنے سر کو جھکا کے یوں سجدہ کر لیا کرتے تھے. اس کے لیے ماتھا زمین پہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا. آپ کرسی پہ بیٹھ کے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے بس ٹو باؤ ڈاؤن کر دیا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ سر کا جھکانا جو ہے یہ سجدے کا ایکویلنٹ ہو جاتا ہے آیت سجدہ میں. سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ماتھا نیچے رکھ لیں، ادروائز اس سجدے کے لیے ماتھا رکھنا ضروری نہیں، ٹو باؤ ڈاؤن کرنا بھی کافی ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر جو ہیں الٹا جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو. یہ کافر سے مراد یہ نہ سمجھے گا ہندوؤں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، یعنی وہ چھپا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے حق رکھا ہے، اخلاقی حص رکھی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز کی، لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. اور اس سے بھی ورس کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ پردہ ہٹانے کے لیے وقت کا پیغمبر آتا ہے، اس کی تعلیمات آتی ہیں تو وہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے، وہ پھر یکذبون میں شامل ہو جاتا ہے، جھٹلانے والوں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے. ہر ایک بندے نے امید لگائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جو فاحشہ عورتیں ہیں یہ بھی کوئی محرم کی نیاز دلوا دیتی ہیں.
انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوا کہ شاید یہ بھی ہمارے لیے کوئی ذریعہ بن ہی جائے، یہ 11ویں شریف دلوا دیں گی، اور وہ جو برائی کر رہی ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے جس کے اوپر وہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے، یا اسے اکڑ ہے کسی چیز کی، یا اس کے دماغ میں کہیں ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے پاس پیش بھی ہونا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو تو آپ خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا ہے اپنے نافرمانوں پہ، کہ کتنا تانے کے ساتھ ٹونٹ کر کے بات کی جا رہی ہے، ان کو بشارت اور خوشخبری دیں عذاب کی۔ حالانکہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو چھیڑنا ہو، اس کو تکلیف پہنچانی ہو، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ہاں یہ خوشخبری اب تیرے لیے عذاب کی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہم اگر جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں، ان کا تو پھر معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے تو ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی پیش کرتا ہے، صرف کافروں کا ذکر نہیں، فاسقوں اور نافرمانوں کا نہیں، اہل ایمان کا بھی ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اگلی صورت بھی کور کر لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ یہ سورۃ البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، اصحاب الاخدود۔ ٹھیک ہوگا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔